السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، میرے دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے اللہ پاک پچھلی آیتوں کے کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ کفر کرنے والے ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ شیطان ہیں۔ شیطان یہ کبھی ہدایت والا راستہ نہیں دکھاتا، یہ گمراہی والا راستہ ہی دکھاتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس آیت میں بتائی گئی کہ نمرود ایک بادشاہ گزرا ہے۔ نمرود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ ہے۔ حضرت مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا پر جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے وہ 4 بادشاہ ہیں۔ ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمان تھے، دوسرے ذوالقرنین یہ بھی مسلمان تھے، اور 2 نام ملتے ہیں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 4 ایسے تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر خطے پر ان کی حکومت تھی۔ حکومت کے اس دائرے میں رہتے ہوئے 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، اور 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو بالکل نافرمان نکلے۔ اس میں سے ایک نمرود ہے۔ ایسا نافرمان ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بتا دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بستی میں اس نے اپنی مورتیاں لگوائی تھی، جگہ جگہ پہ اس کی مورتیاں لگی ہوتی تھی۔ لوگ چلتے پھرتے ان مورتیوں کو سجدہ کرنے پر مجبور تھے، اور جب کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا، اس سے ملاقات کرنے کا ہوتا، تو آتے ہی سب سے پہلے اس کا سجدہ کرنا پڑتا تھا، اور ساری قوم اس کی عادی بھی تھی، سب یہ کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ جب آیا، حضرت مفسرین نے مختلف باتیں لکھی۔ ایک بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ نمرود سے مقابلہ ہوا تھا، اور بعد میں فرمایا کہ جب قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تو قوم نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے، لیکن سزا ہم کیوں دیں؟ سزا حکومت دے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بادشاہ نے بحث شروع کی، نمرود جو تھا اس نے بحث کی، کہا تو کس خدا کو مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ بہت اچھا ہے کہ اسے سمجھا دیں، یہ سمجھ گیا تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جب اس نے پوچھا نا کہ خدا تو میں ہوں، تو کس خدا کو مان رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی، اسے ایک کمزور ذہن انسان بھی سوچے گا تو پھر اسے ایمان نصیب ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی تھی، اللہ نے اسے اس آیت میں ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو زندگی دے، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو موت دے دے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خاص طور پہ
یہ چیز جب انسان غور کرے گا کہ پیدائش کا جو مسئلہ اور نظام ہے، ماں کی پیٹ میں ایک بچے کو بننا، اس کے ہر اعضاء کا صحیح بننا، اس کے آنکھ کا صحیح بن جانا، اس کے جسم کا ہر عضو کا صحیح بن جانا، اس کے دل کی دھڑکن کا شروع ہو جانا، اس کے اعضاء کا حرکت کرنا شروع ہو جانا، اس میں روح پڑتے ہوئے ماں کو محسوس ہونا، یہ ساری جو نظام ہے، یہ ساری جو ترتیب ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل ہی یہ پیش کی، لیکن اسے اپنے عہدے کا اور اپنے مال کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم نے اس آدمی کے قصے کی تحقیق نہیں ہوئی، تم نے نہیں سنا اس کے بارے میں جس نے، یعنی یہ نمرود کے بارے میں ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا، بحث کیا تھا، اس نے کس بارے میں اور بحث پر کیوں اتر آیا تھا؟ حالانکہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی، اللہ نے اسے عہدہ دیا تھا، یہ جو عہدہ ملا تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ صرف بادشاہت ہی نہیں، انسان جس عہدے میں بھی ہو وہاں یہ سوچے کہ یہ میرا اپنا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے، اس کی ذمہ داری پوری کرنا یہ مجھ پر اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، یہ تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ بڑائی جتانے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ہے جو اپنے گھر کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، وہ سارے گھر کے افراد پر ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ایک ساس اپنے بہو پہ ظلم کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ وہ کسی کی بچی کو لا کے اپنے گھر میں لا کے اسے ستم ڈھاتے ہوئے وہ یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ میرا مقام ہی الگ ہے، میں جو کروں گی تجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اسی طرح بہو بھی ہے، آنے کے بعد وہ اپنی حکومت ایسے چلا رہی ہے کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے ماں سے بچوں کو جدا کر رہی ہے، تو وہ بھی ظلم کر رہی ہے، وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اللہ نے جسے جو سا عہدہ دیا ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ میں نے ایک مضمون پڑھا کل ہی، آج ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا اس میں کمی ہو رہی ہے، یا پھر بچے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ادھورے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی طرف کی وجہ سے میں یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک جوان بچہ جس کی عادت یہ بن گئی تھی کہ وہ رات بھر گھوما کرتا تھا، صبح کے قریب گھر میں آتا، دیر رات گھر میں آتا اور دن بھر سوتا رہتا تھا۔ ماں باپ کو اپنے بچے کی ناکامی بڑی پریشان کرتی ہے۔ نوجوان کیا سوچتے ہیں کہ ہماری اس نوجوانی میں اگر ہم نے مزے نہیں کیے تو پھر کب کریں گے؟ یہ نوجوانوں کا نظریہ بن چکا ہے، اس لیے نشے کے بھی عادی ہو رہے ہیں، برائیوں کے بھی عادی ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا کہ حضرت اس کا علاج کرنا ضروری ہے، کچھ بھی کرے آپ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ایسے نشے میں دھت ہو رہا ہے، اس سے اس کی بھانجیوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، اس کی نظر ہے اپنی بھانجیوں پہ۔ اور میں کسی غیر قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسے جکڑ کے بند کر کے رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ زبردستی اپنی بھانجیوں کی عزت لوٹ لے گا۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں میں عیب کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، میں درد سے بتا رہا ہوں کہ حالت ایسی ہے۔ رات بھر جو نظام اللہ نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، پھر اللہ سے مناجات کے لیے، اس کا نظام ہی لوگوں نے بدل دیا۔ لوگ رات کو گھومنے کو اس میں مزہ سمجھتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ۔ میں نے مضمون پڑھا تو وہ نوجوان جو رات کو گھومنے کا عادی ہو گیا تھا، ماں انتظار کرتی، دیر رات میں آتا تو اسے کھانا دیتی، اس کے آرام کی فکر کرتی، اور ماں کو ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی کہ میرا بچہ ایسا کب تک چلے گا، یہ کب سدھرے گا۔ وہ ہمیشہ کہتی، اور ماں باپ کی باتیں تو کڑوی لگتی ہیں جب وہ نصیحت کرتے ہیں، اور آہستہ کتنے کان ہیں جو آج ترس رہے کہ کوئی ہمیں صحیح راستہ بتاتے، لیکن ان کے ماں باپ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے کہ کوئی آج ایسی نصیحت کرے، اس نصیحت میں محبت نظر آئے۔ یہ صرف ماں باپ کی نصیحت میں ہوتی ہے، باقی جو بھی نصیحت کرے نا وہ گرا کے، وہ تنقید کر کے، دل کو ٹھیس پہنچا کے، لیکن ماں یہ ہوتی ہے بیٹا تیری اگر طبیعت خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، تو اس طرح رات میں جاگے گا تو تجھے تکلیف ہو جائے گی، تیری نیند پوری نہیں ہوئی تو تجھے مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح ماں باپ ہی سوچتے ہیں۔ یہ سوچنے کا نظریہ، ایسی محبت اللہ نے ماں باپ کو دی ہے۔ وہ نوجوان
جس کی عادت سی بن گئی تھی، ماں کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ ماں کو اب عادت سی ہو گئی کہ بچہ تو دیر سے ہی آتا ہے، جو بھی بتانا ہے ایک پرچی پہ لکھ کے فریج پہ لگا دیتے. معمول بن گیا تھا کہ اسے پرچی پہ لکھنا اور فریج پہ لگا دیتی تھی. بچہ جب بھی آتا رات میں جتنی دیر بھی ہو، نوجوان جا کے اس فریج پہ دیکھتا کہ اس پہ چٹھی لکھی ہوتی کہ بیٹا کھانا ادھر رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا گرم کر کے کھا لینا، تمہیں فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، اور صبح میں ہمیں فلاں فلاں کام کرنے بھی ہیں، اس کا تھوڑا خیال کر لینا، کل ہم نے وعدہ کیا ہے فلاں رشتے داروں کے پاس جانے کے. سارے کام لکھ کے چٹھی پہ فریج پہ لگا دیا کرتی تھی. ایک عرصہ ایسے چلا، لیکن بچے کا، نوجوان کا معمول تھا کہ ساری رات جاگنا اس کی عادت سی بن گئی تھی. پھر اس نے ایک دن رات میں بہت دیر سے آیا اور تھکا ہوا تھا، اور جا کے فریج پہ لگی ہوئی چٹھی کو نکالا لیکن پڑھا نہیں، کیونکہ تھکا ہوا تھا تو جا کے سو گیا. صبح میں اس نے آواز سنی، ان کے ابا زور زور سے دروازہ مار رہے تھے اور بلا رہے تھے، بیٹا جلدی سے باہر آؤ، امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. یہ نوجوان باہر آیا، ماں کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، اور یہ تڑپ کے رو کے کہہ رہے کہ ابھی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بدل جاؤں گا، بس آپ کو بتانے ہی والا تھا، اس سے پہلے آپ چلی گئی. یہ رات کو گھومنے کا نظام میں چھوڑ دوں گا، میں نے بتانا تھا آپ کو لیکن آپ چلی گئی دنیا سے. امی میں بدل جاؤں گا اور میں وقت پہ کھانا کھا لوں گا، آپ چلی گئی تو اب کون میری فکر کرے گا. بڑا دکھ میں آتا. تجہیز و تکفین ہوئی، جنازے کی نماز ہوئی، دفن کرنے کے بعد واپس آیا، گھر میں بڑا اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ اب چٹھی تو کل سے لگنے والی نہیں ہے، کل سے کوئی چٹھی نہیں آئے گی، اب کون لگائے گا میرے لیے. اس لیے امی کی جو آخری چٹھی تھی اسے میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا لکھا ہے. پھر جا کے اس نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا آتے ہی پہلے کھانا کھا لینا، اور ایک بات یاد رکھنا، میری طبیعت بہت خراب ہے، جب بھی آئے مجھے اٹھا کے فوراً اسپتال لے کے جانا، میری طبیعت بڑی ناساز ہے. لیکن نوجوان نے چٹھی پڑھی نہیں. اس نے اسے اپنے پاس ایسے رکھ لیا کہ یہ تو معمول کا ہے، کچھ تو کام لکھا ہوگا، رکھ کے سو گیا. اور صبح میں وہ ماں جو اسپتال کو جانے کے لیے اپنے بچے کے راستے تک رہی تھی کہ بچہ آ کے بلائے گا، یہ تو تھکا ہوا سو رہا تھا. اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. میرے بھائیوں، اللہ نے جسے جس عہدے میں بھی رکھا ہے نا، ذمہ داری کے ساتھ رکھا ہے، ذمہ داری کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا کے، اللہ نے ذمہ داری کے ساتھ، اب نوجوانی ہے تو نوجوانی میں کرنا کیا ہے، یہ بات رسول اللہ کے ذریعے سے امت کو سمجھایا. ماں باپ ہیں تو کرنا کیا ہے سمجھایا، اولاد ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سمجھایا، چھوٹے ہیں تو کیا کرنا ہے، بڑے ہیں تو کیا کرنا ہے، ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. لیکن ہم جس عہدے میں رہتے ہیں اس وقت میں اس کے بارے میں معلوم نہیں کرتے ہیں، جب آگے چلے جاتے ہیں پلٹ کے کہتے ہیں کاش ان دنوں میں وہ کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس لیے ایسے کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں جا کے رو رہے ہیں، کاش ابا ہوتے تو آج کتنا اچھا ہوتا، کاش امی ہوتے تو آج کتنی اچھی زندگی ہوتی. آج امی کو بہت کچھ سنانا تھا. آج جب بھی کسی بڑے عہدے پہ آتا ہوں لوگ مل کے مسافہ کر کے مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو ابا گلے لگا کے دینے میں آتا تھا. آج ابا ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا. آج امی ہوتی تو خوشی سے، میری پہلی تنخواہ جب میں لے جا کے ان کے ہاتھ میں رکھتا تو وہ خوشی سے جو لفظ کہتے ہیں اور میرے لیے جو فکرے کرتے وہ ہوتا تو بڑا اچھا لگتا. بہت سارے ہیں جو قبروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بہت سارے، اور کتنے سالوں کے ایسے حالات ہیں زمانے کو سناتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آج سن رہے ہیں لیکن کل مذاق اڑائیں گے. وہ صرف ماں باپ کو سنانے پر ہی دعائیں ملتی تھی، وہ ماں باپ نہیں ہے. اور جس وقت میں ذمہ داری ادا کرنی تھی اس وقت میں ہم ذمہ داری کو بھول چکے ہوتے، ہم اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے. بادشاہت دی تھی اللہ نے نمرود کو، لیکن بھول گیا تھا کہ اللہ نے دیا کیوں ہے. حالانکہ یہ بادشاہت دی اللہ نے تھی، لیکن مباحثہ بحث کی اللہ کے بارے میں کہ تیرا رب کون ہے، یہ سوال ہی غلط تھا، یہ پوچھنا ہی غلط تھا. بادشاہت جس رب نے دی ہے، اس لیے اللہ کو پتہ ہے انسان کو کبھی کبھار احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان ہے، خدا نہیں ہے. اس لیے بیماری انسان کو سمجھا دیتی ہے، کمزوری انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ میں خدا نہیں بن سکتا، میں کسی عہدے میں بھی چلے جاؤں
نہیں ہو سکتا. کتنا بھی طاقتور انسان ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ پیشاب بند کر دینا، پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی کتنی ساری بیماریاں اللہ نے دنیا میں بھیج دی کہ جسے لا علاج بتا دیا. یہ انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اس کا علاج کر سکے. کون ہے جو اس کا علاج کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں بتائیں گے کہ تم انسان ہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے. تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، تمہاری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. تم جو بھی ہو اللہ نے بنایا ہے، تم اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں ہو. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا تھا. اور کس بادشاہت کی بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اس بادشاہت پہ جو بادشاہت دی اللہ نے ہے. انعطا اللہ الملک، اللہ کہتے ہیں وہ بادشاہت ہم نے دی تھی، اللہ نے دی تھی وہ بادشاہت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھانے کے لیے کہا کہ میرے رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے، زندگی دینا اور موت دینا. کیونکہ میرے بھائیوں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے اور سب یہ سوچے ہیں کہ یہ بس دنیا میں آ جائے گا، لیکن کتنے سارے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر رہے ہیں. کیا کوئی ڈاکٹر ہے جو وہاں سے بچا کے باہر نکال رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ اور کتنے سارے بچے ہیں ابھی قریب میں اسپتال میں کٹے ہوئے کچھ دن میں نے دیکھا کہ اتنے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، صرف 500 اور 600 گرام کے بچے ہیں، اتنے چھوٹے سے. ان کو اللہ کے اسپتال میں رکھا جا رہا ہے. اگر اللہ نے طے کیا ہے نا، ان کی زندگی ہے، اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اسے زندگی دینی ہے تو وہ زندگی ہے. اس لیے ڈاکٹر بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ساری کوشش ہو رہی ہے، باقی جو بھی ہے وہ اللہ سے کر لیں، وہ اللہ سے بات کر لیں. ہماری کوشش بس اتنی ہی ہے، ہم اپنا پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو بھی ہے وہ اپنے رب سے مانگ لے. میرے بھائیوں، انسان کا ایک اختیار ہے، اس سے آگے وہ آگے نہیں جا سکتا. زندگی اور موت کا مسئلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنے سارے لوگ ہیں موت کے نقشے میں زندگی گزار رہے ہیں، نقشہ ہی موت کا ہے لیکن زندگی گزار رہے ہیں. اور کتنے سارے ہیں بڑے عیش و آرام سے. ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے سوچ کیا ہے کہ آج کی جو میرا رات ہے نا، اسے میں بڑی یادگار رات بناؤں گا. اس لیے سب کو چھٹی دے دی کہ سارے میرا محل چھوڑ کے چلے جائے، سارے چلے جائے، اور اپنے ساتھ سب سے خوبصورت باندی کو لے کے اپنے محل میں چلا گیا. آج کی رات مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ہم اپنی زندگی جیئیں گے، تم جاؤ، سب کو چھٹی کر دیں. رات میں جس رات کو وہ یادگار بنانا چاہ رہا تھا، اس رات میں اس نے اپنی اس باندی کو اپنے گود میں سلا کے اس کے منہ میں انگور ڈالتے ہوئے بات کر رہا تھا. ایک انگور جا کے حلق میں اٹک گیا، اور بادشاہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ نکالا کیسے جاتا ہے. وہ چیخنے اور چلانے لگا، لیکن سب کو چھٹی اسی نے دی تھی، سارے چلے گئے تھے. بہت آواز لگائی، کوئی نہیں آیا. جو جس رات کو سب سے وہ یادگار رات بنانا چاہ رہا تھا، اس کی سب سے محبوب جو بیوی تھی اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، لیکن اس کے گود میں اس نے سانسیں توڑ دی. علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ 8 دن ہو گئے لیکن اپنی بیوی کو کفن پہنانے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے دینے تیار نہیں تھا، پاگل بن گیا تھا. وہ سوچ رہا ہے کہ آج کا دن میرا سب سے یادگار ہوگا. یادگار ہوا لیکن غم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہی پورے ہیں. جسے زندگی کی لمحات گزارنا چاہ رہا تھا، مرے ہوئے مل گئے. اور کتنے سارے ہیں جو موت کے نقشوں میں ہیں لیکن زندگی کاٹ ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں، بس ختم ہے حصہ، لیکن اللہ زندگی دے رہے ہیں تو چل. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل رکھی تھی، لیکن سامنے جو بادشاہ تھا نا وہ بے وقوف تھا. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے کہا ابراہیم تم اپنے رب کے تعارف میں جس دلیل کو تم نے پیش کیا ہے وہ کام تو میرا بھی ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ وہ تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اس لیے اس نے سمجھانے کے لیے حضرت علماء نے لکھا کہ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کا کوئی قصور نہیں تھا، نمرود نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو. وہ رہا ہونے والا وہ بے قصور ہے، لیکن نمرود نے کہا اسے اڑا دو.
اور جسے کل پھانسی ہونی تھی نمرود نے کہا اسے آزاد کر دو، اور حضرت ابراہیم سے کہہ رہے دیکھ میں بھی تو کر رہا ہوں، یہ کام تو میرا بھی ہے، زندگی دینا اور موت دینا یہ تو کام میرا ہی ہے، میرا بھی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ زندگی سے کیا مراد تھا، مردے کو زندگی دیتا تب سمجھ میں آتی بات، یہ تو جو زندہ ہے اسے ختم کروا دیا۔ یہ بات یہ نہیں تھی پیدائش کا مسئلہ ہو یا دوبارہ زندگی دینے کا مسئلہ ہو، بات یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ بڑا کمزور ہے، یہ دلیل اسے سمجھ میں نہیں آئی، یہ کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جو دلیل پیش کی، قال ابراہیم، اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ تعالیٰ جو سورج ہے اسے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اسے غروب کرتا ہے، اسے ڈبوتا ہے، تو اگر خدا ہے تو وہاں سے لا کے دکھا، تو مغرب سے نکالنا اور مشرق میں سورج کو غروب کرنا، یہ کام کر کے دکھا۔ دوسری جو دلیل دینا تھا اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی کہ اب وہ جواب نہیں دے سکتا، کہا آ کہاں سے رہا ہے اور ڈوب کہاں سے رہا ہے، یہ جو نظام ہے یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اسے بدل کے دکھا۔ لیکن قرآن کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ مبہوت ہو گیا، غصے میں بھی آ گیا، خاموش ہو گیا۔ حضرت مفسرین نے بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ جو چل رہا ہے نا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا، یہ کام میرا ہے، تمہارے رب سے کہو نا کہ اس کے برخلاف کر کے دکھاؤ۔ لیکن نمرود کو پتا تھا کہ سامنے نبی ہے، یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اگر یہ نمرود یہ دعویٰ کر دے اور ابراہیم ہاتھ اٹھا دے تو آج سورج مغرب سے نکلے گا۔ آج تو مسئلہ ہی بدل جائے گا، لیکن نمرود نے اٹھایا نہیں، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا بنا ہوا ہوں، لیکن حقیقت مجھے بھی پتا ہے میں خدا نہیں ہوں، حقیقت اسے بھی پتا تھی۔ جو کام ان کا خدا کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اگر میں نے یہ دعویٰ کر بھی دیا اور ابراہیم نے وہ کام کر لیا جو میں ان سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر تو لوگوں کو صاف پتہ چل جائے گا کہ میں تو جھوٹا ہوں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ تو مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، بالکل خاموش، کچھ بھی جواب نہیں بن سکا، وہ جواب ہی نہیں دے سکا کہ آپ کہیں تو کیا کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی اور حکم دیا کہ ان کو جلا دو۔ یہی بات آج دنیا میں ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب بھی کافر لاجواب ہوتا ہے مسلمانوں کو حالات میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے تو پھر اپنی طاقت کے استعمال پہ آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے اور وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے سمجھایا، ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اب مسئلہ صاف ہے، میرے اللہ کی میں ساری دلیلیں تیرے سامنے پیش کر چکا ہوں، تو جواب نہیں دے سکتا، اب سیدھی سیدھی بات ہے، تو مسلمان ہو جا، تجھے جنت ملے گی، ورنہ تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا جہنم میں تجھے ڈالوں گا، آگ کا نظام کیا کہ آگ میں ڈالو ابراہیم کو، اور اپنے لیے باغ بنایا۔ لیکن اللہ پاک کا جو نظام ہے نا، یہ جو نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اسے ختم کرنے کے لیے جو ترتیب اللہ نے بنائی، میرے اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کبھی مانگنے بیٹھتے ہیں نا اللہ سے، تو ہم بس اپنی طاقت کو سوچ کر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم بس اللہ سے جو مانگ رہے ہیں نا وہ ہماری حیثیت کے مطابق مانگنے لگ جاتے ہیں، ہمیں مانگنا اللہ کی حیثیت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے اللہ اتنے بڑے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا مضمون پڑھا، بڑا اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے رشتہ دار کے گھر گئی، جب واپسی کا وقت ہوا تو جو جس گھر میں تھے اس گھر کے احباب نے اس بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ دیا، تو بچے نے لینے سے انکار کر دیا۔
تو جو میزبان تھے انہوں نے ماں کو دیکھا، کہا اپنے بچے سے کہو ہم ہی تو ہے، لے لے. تو ماں نے کہا بیٹا لے لو. تو جتنے چاکلیٹس رکھے ہوئے تھے سارے اٹھا کے بچے کے سامنے کیے. بچے نے ہاتھ پیچھے کر لیے، کہا پھر بھی نہیں لیا. پھر خاموش ہو گیا بچہ. ماں دیکھ رہی ہے میں نے جب اسے اجازت دے دی ہے پھر بھی اس نے کیوں نہیں لیا. آخر میں جو میزبان تھے انہوں نے خود اس کور میں ہاتھ ڈالے، جتنے چاکلیٹ نکل سکتے تھے سارے نکال کے اس بچے کو دیے، تو بچے نے لے لیا. جب راستے میں جاتے ہوئے ماں نے پوچھا بیٹا میں نے کہا تھا لے لو، جب وہ ساری باقی تمہارے سامنے تھی تم ہاتھ ڈال کے لے لیتے تھے تو کیا فرق پڑ جاتا. اس نے کہا امی میرا ہاتھ بڑا چھوٹا ہے، اگر میں ڈالتا تو بہت کم آتے. میں نے ان کا سوچا وہ جب دیں گے تو زیادہ دیں گے، میں نے ان کا ارادہ کیا، انہوں نے ہاتھ بھی ڈالا، بہت زیادہ بھی نکلے اور بہت زیادہ بھی مل گئے. آگے جو لکھا ہے نا، ہم جب مانگتے ہیں نا ہمارا سوچ کے مانگتے ہیں، بس ہماری سوچ جہاں تک جاتی ہے، لیکن اللہ جب دیں گے نا بے حساب دیں گے. اس لیے اللہ نے کئی مرتبہ یہ کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جب دینے پہ آتے ہیں نا بے حساب دیں گے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنا دیں گے اللہ. اس لیے ہمیں ہمارا نہیں، اللہ آپ دے دینا، آپ دے دینا. اس لیے ایک اللہ والے کی مجھے بات بڑی اچھی لگی تو میں ہمارے جناب کے پاس دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ سے کبھی یہ بھی مانگنا کہ اللہ اپنی محبت دے دینا. اتنی بڑی دعا ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں مانگی ہوتی ہیں لیکن اللہ سے کبھی اللہ کی محبت بھی مانگی. اللہ سے کہنا کہ اللہ آپ کی محبت چاہیے، آپ ہمیں آپ کی محبت نصیب کر دیجیے. بہت بڑی دعا ہوتی ہے کیونکہ ہر عمل میں مزہ آ جائے گا جب اللہ سے محبت ہو جائے. ہر عمل میں مزہ آ جائے. دوست سے محبت ہوتی ہے رات بھر جاگے ہوتے، اللہ سے محبت ہو جائے نا تو رات میں جاگنے میں بھی مزہ آ جائے گا. کسی صاحب کے بارے میں لکھا ہے نا کہ رات میں ایک لڑکی سے ملنے کا وعدہ کر لیا کہ آج رات تنہائی میں جب سارے سو جائیں تو ہم مل کے گناہ کریں. اپنے آپ کو تیار کیا، بیٹھے ساری رات انتظار کیا، ساری رات گزر گئی وہ آئی نہیں. فجر کی اذان بھی اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دم سے دل کے اندر کا ایمان جاگا کہ اللہ ساری رات اس لڑکی کے لیے انتظار کرتا رہا گناہ کرنے کے لیے، وہ تو نہیں آئی لیکن اگر تیرے لیے جاگتا تو بڑا اللہ بنا بن جاتا. میں تیرا بن جاتا اگر اس رات کو تیرے لیے گزار لیتا. یہ رات اگر میں نے تیرے لیے کاٹ لی ہوتی نا، اتنا انتظار کیا گناہ کرنے کے لیے، بس 2 رکعت بھی اگر پڑھ لیتا نا پھر یہ رات مجھے تجھے تیرے قریب لے کر. اس لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے. اللہ کہتے ہیں وہ کافر خاموش ہو گیا. نمرود کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ترتیب اللہ نے بنائی نا، اتنی پیاری ترتیب. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے کوئی لشکر فرشتے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ نے مچھر بھیجا تھا. جسے خدائی کا دعویٰ تھا کہ میں ہی خدا ہوں، کائنات میں چلا رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں. ایک مچھر اللہ نے بھیجا تھا. بلکہ بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ جب اس نے لشکر لے کے نکلا تھا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو ختم کریں گے، اس کے مقابلے کے لیے جو چیز اللہ نے بھیجی تھی سارے مچھر تھے. سب مچھر نکلے تھے، خون تو خون، اس کے فوج کے گوشت تک مچھروں نے کھا لیا تھا. مچھر تھے. یہ اللہ کی طاقت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے آج ہم بہت پریشان ہیں نا، بہت پریشان ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. ہم سب سے پہلے اللہ سے تعلق بنانے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت جو بھی تدبیر بنائی جا رہی ہے الحمدللہ ہمیں باہر نکلنا ہوگا، جمع ہونا ہوگا. خاص طور پہ 24 تاریخ کے لیے میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں، متحد ہو کر آئیں. اب تک ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو کیا نظریے سے دیکھتے آئے، یہ اہل حدیث ہوگا، یہ بریلوی ہوگا، یہ دیوبندی ہوگا. ہم بٹ گئے. حقیقت یہی ہے ہم کبھی کسی کو یہ سوچ کے دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے. ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ مسلمان کی نظر سے ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا. یہ مسلمان ہے چھوڑ دیا. بس افسوس اس بات کا ہے کہ بس سب مسلمان ایک دوسرے کو ایک فرقے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں.
ہر کافر ہمیں مسلمان سمجھ کر ہی دیکھتا ہے، وہ یہ مسلمان وہ مسلمان کافر فرق نہیں کرتا. اس لیے جب بھی کسی کو مارا گیا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا کس مسلک سے تعلق ہے، کیا تو دیوبندی ہے پھر ہم تجھے ماریں گے؟ نہیں، تو مسلمان ہے پھر ختم کی. جن بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ تیرا کس گھرانے سے تعلق ہے، کیا تو اہل حدیث ہے، پوچھا نہیں. مسلمان ہے. اور درد بھی کیوں محسوس نہیں ہوا ہمیں؟ ہمارے سینوں میں درد کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں نا. میرے نبی نے کتنی پیاری مثال دی. میرے نبی نے فرمایا ایک جسم ہے، مسلمان ایک جسم ہے، اور جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے جس پہ درد ہوگا تو دوسرے حصے کو تکلیف نہ ہو؟ کون سا حصہ ہے؟ بنایا ہی نہیں اللہ نے. ویسے پیر کی چھوٹی سی انگلی پہ جب زخم لگ رہا ہے درد سر میں ہو رہا ہے. جسم کے سارے حصے کو آرام کرانا پڑ رہا ہے جب انسان کو چھوٹی سی تکلیف ہو رہی ہے. سر میں درد ہے، انسان کو سونا پڑ رہا ہے پورے جسم کو، کیونکہ یہ پورا جسم ہے. رسول اللہ نے فرمایا میری پوری امت ایک جسم ہے. لیکن ہم درد محسوس نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے جسم سمجھے. برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا، ہم بہت بڑے ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں. اللہ کی مدد نہیں رہے گی ہمارے ساتھ جب ہم بٹ جائیں گے. اس لیے صحابہ کے ساتھ اتنی مدد کیوں تھی؟ اللہ کی اتنی مددیں جو صحابہ نے دیکھی ہیں. بس صحابہ جو جمع ہو گئے وہ ہو گئے. نہ رائے میں اختلاف تھا، نہ عمل میں اختلاف تھا. ورنہ جب سمندر میں کودنے کی بات ہو رہی ہے، گھوڑے دوڑانا، کشتیاں نہیں تھی، گھوڑے دوڑانا ہوگی سمندر میں. اور ایک امیر لشکر کھڑے ہو کے کہہ رہے بھائیو سب کو جانا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے. کوئی ایک ایسا باہر نکل کے آئے جو یہ کہتا کہ نہیں میں کیوں چلوں، مجھے مرنا ہے کیا، میں کیوں چلوں، مجھے مرنا ہے کیا. بس جم گئے سارے مسلمان. جب اکٹھے ہیں تو میں کیوں کٹوں، سارے جم گئے. اس لیے اس لشکر کے احوال میں لکھا ہے کہ سمندر میں جاتے ہوئے ایک ساتھی جن کا لوٹا نیچے گر گیا تھا، تو کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ شاید ان کی نیت میں کھوٹ ہوگا، ان کا لوٹا نیچے گر گیا. تو نیچے نہیں اترے تھے. اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے لیے نکلا ہوں، یہ لوٹا مجھے چاہیے. اور یہ کنارے میں پہنچنے سے پہلے لوٹا ان کا انتظار کر رہا تھا. اللہ نے پانی سے نظام چلا، وہاں پہنچ کر کنارے پہ لوٹا ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن سنایا کسے تھا؟ میرے بھائی وہ ساری چیزیں ہم بھول گئے، وہ سارے تعلقات ہم بھول گئے. ہم بڑھ گئے، ہم تقسیم ہو گئے. ہم نے ایک دوسرے کو مسلمان کی نظر سے دیکھنا ہی چھوڑ دیا. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم مسجدوں کو جاتے ہوئے، اللہ کے گھر میں ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے. ایسا ہم بٹے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ نے نمرود کو ختم کرنے کے لیے مچھر کو بھیجا تھا. اتنی بڑی طاقت والے ہمارے اللہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، سامنے وہ اسے ختم کرنے کے لیے اللہ نے مچھر بھیجا تھا. اور ایک مچھر جو اسے 400 سال تک پریشان کرتا رہا. زندگی دی بھی اور ایسی تھی کہ موت کا انتظار کرتا رہا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سر کے اندر کے حصے میں مچھر کو زندہ کس نے رکھا تھا؟ وہ خدا تھا نا. وہ کیوں نہیں نکال سکا باہر؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا نا. اس نے اس مچھر کا نظام اندر کیوں نہیں چلایا؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مچھر تھا، یہ اسی کے حکم سے باہر آ سکتا تھا. وہ مچھر علماء نے لکھا ہے کہ 400 سال اس کے دماغ میں تھا. کوئی معمولی مدت ہے. اور 400 سال تک جوتے کھائے ہیں نمرود نے. 400 سال تک دماغوں سے ٹکراتا رہا. اتنی بے چینی، ہر آنے والے سے درخواست کرتا کہ کچھ جوتے لگا کے جاؤ، کچھ مار کے جانا. جوتے کھانے پر سکون ملتا تھا. اللہ نے بتا دیا کہ خدا کیسے بنے گا. خدائی کا دعویٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان انسان ہے، تیرا بس نہیں ہے. اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی. اس لیے جب اس نے سنا نا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مسلمان ہو جا جنت ملے گی، تو اس نے باغ بھی تیار کیا تھا. لیکن اس کی ساری زندگی جوتے کھاتے ہوئے گزر گئی، باغ کا خیال بھی نہیں آیا. صحیح بات. اللہ کہتے ہیں آگے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ کا قانون ہے، ایسے بیکار راستوں پہ چلنے والے، بے جا راہ پر چلنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے.
ایسا ناانصاف کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عبرت کے لیے، اس لیے آج میں نے ایک چیز پڑھی تفسیر میں، علم ترا، جب اس سے آیت شروع ہوتی ہے نا، تو اللہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑا واقعہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، بڑی عبرت تمہیں اس میں ملنے والی ہے۔ نمرود یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، اللہ نے ہمیں بتایا، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر مال کا نشہ چل رہا ہے تو ہم غلطی میں ہیں، اگر عہدے کا نشہ چل رہا ہے ہم غلطی میں ہیں۔ ایک غریب انسان جب مالدار بنتا ہے اس کا طرز بدل جاتا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، لوگوں سے ملنے کا انداز بدل جاتا ہے، وہ اپنی بہنوں سے بھی اکڑ کے مل رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس بھی تکبر سے جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے ان کے حقوق ہی بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بڑا انسان ہوں کیونکہ میرے پاس مال ہے۔ اچھے اچھوں کو اللہ نے غارت کر کے بتایا ہے، بڑے عہدے میں جا کے لوگ فون پہ بات کرنے میں عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا مقام ہے، فون پہ بات کرو گے، مجھ سے وقت لینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزوں کا نشہ ہوتا ہے، اس لیے عہدے میں رہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کر لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ ایسے کہنے والوں کو ہی اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھوڑا سا نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو للکارنا ہوتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو للکارنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں عبرت کے طور پر سمجھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، آخر میں، کیونکہ آج جمعہ میں ہر مسجد میں تقریباً تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی ہوگی 24 تاریخ کے اجلاس کے سلسلے میں، آپ اس وقت میں جتنی چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں ہر ایک کا جواب علماء نے دے دیا ہے کہ آپ کو آنا کیسے ہے، وہاں رہنا کیسا ہے، کیا ترتیب ہوگی اس جگہ پہ، یہ ساری چیزیں جمعہ میں ہر ایک کے سامنے آئی ہیں۔ میرا بس یہ کہنا ہے کہ جب ہم متحد ہو کے جمع ہو رہے ہیں تو وہاں میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ اسی طرح متحد رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب جمع ہوئے، پہلی بات تو تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ مشکل ہو جائے گی، کیسے جائیں گے، اتنا بڑا مجمع آنے والا ہے، سارے کرناٹک سے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ہمیں مشکل ہو جائے گی، تھوڑی سی مشکل اپنے بھائیوں کے لیے برداشت کر لیتے ہیں۔ تحفظ اوقاف کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنے بھائی آپس میں تھوڑی سی زمین کے لیے لڑ رہے ہوتے، تھوڑی سی زمین خاندانے کٹ رہے ہوتے، یہ وہ زمین ہے جن کے مسئلے میں اب ہم نے سوال اٹھایا، یہ اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی زمین ہے۔ میں نے آج جمعہ میں وضاحت سے بات رکھی کہ ہم اوقاف کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ آج سے 1450 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اللہ کے نام پر وقف کرنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی، تو صحابہ نے اچھی اچھی محبوب چیزیں لا کے رسول اللہ کے حوالے کیا۔ کتنے صحابہ ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جب تک ہے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج بھی مسجد نبوی کا بہت سارا نظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ سے ادا کیا جاتا ہے، دیا تھا حضرت عثمان نے اس وقت۔ یہی ہے اوقاف، ہم حفاظت نہیں کر سکے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اب جو مسئلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے، ورنہ بہت ساری مسجدیں ہماری حالات کے زد میں آ جائیں اور ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، جسے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے اسے بت کی پوجا کے لیے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اسے وہاں سے مٹانے کے لیے، کیونکہ ایک مرتبہ جو چیز اللہ کے لیے دے دی گئی وہ اللہ کے لیے پھر واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، وہ وقف ہے اللہ کے لیے۔ ایسے مسائل ملک میں حالات بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ جب بھی سوچا گیا کہ حل کیا ہے تو اس وقت میں ہمیشہ سے جب ایسے مسلمان متحد ہو کے باہر نکلے ہیں نتیجہ ضرور آیا ہے۔ نتیجہ کیسے کیسے قانون ملک میں بنے تھے، لیکن مسلمان جب جڑ کے باہر نکلے قانون کو بدلنا پڑا، جو قانون انہوں نے بنایا تھا اسے واپس لینا پڑا، دوبارہ اس مسئلے میں دوبارہ ہم جڑ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو، ہمارے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ سب سے درخواست ہے کہ سب اپنے دوستوں کو، سب کو لے کے اخلاق کے ساتھ پہنچے۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑا میسج وہاں سے دینے ہمارا مقصد ہے۔ اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، ہم مجرم بندے ہیں، ہم سیاہگار بندے ہیں۔ اللہ زندگی گناہوں میں کٹ گئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ملک کے حالات کو درست فرما، امن کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم ہمارے ملک میں کسی بھی طرح سے فتنہ اور فساد نہیں چاہتے۔ اللہ کافروں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ پورے پرفتن حالات ہیں۔ اللہ ان حالات میں ہماری مدد فرما، اللہ ان حالات میں ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ویران کر دیا ہے، ہم مسجدوں سے تعلق چھوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جمعہ میں جو مصلی آتے ہیں اگلی جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ جو مسجدیں جمعہ میں بھر جاتی ہے، سجدے کے لیے جگہ تک نہیں ملتی، اللہ وہ مسجدیں مصلیوں کے جاتے ہوئے شاید غم میں ڈوب جاتی ہوگی کہ دوبارہ بھرنے کے لیے جمعہ کا یا رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم نے مسجدوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ ہمارے مدارس کو ہم نے بیکار سمجھا، آج مدارس پہ حالات آ گئے، ہم نے علماء کو حقیر نگاہوں سے دیکھی، اللہ آج علماء پہ حالات آ گئے۔ اللہ ملک کے ہر خطے میں حالات ہی حالات چل رہے ہیں، اللہ ان حالات میں بھی ہم تیرے قریب نہیں آ سکے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے اور ان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ کافر ہمارا مذاق اڑا رہے، بے ایمان ہمارا مذاق اڑا رہے، ہم تجھے ماننے والے ہیں، وہ ہمیں حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تجھے تیرے نبی کی محبتوں کا واسطہ ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے نوجوان حالات میں ہیں، ہماری بچی حالات میں ہیں، پردے کے ساتھ باہر نکلنا دشوار ہوا جا رہا ہے، ہر باپ ڈرا ہوا ہے کہ بچی عزت کے ساتھ واپس آئے گی یا اس کی عزت لوٹ لی جائے گی۔ اللہ ملک کے حالات پورے خطرے میں ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم قصوروار ہیں، لیکن ہمیں غیروں کے حوالے مت فرمانا، ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ وہ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو نے نمرود کو بتایا تھا، تو نے فرعون کو بتایا تھا، اس زمانے کے فرعونوں کو بھی بتا دے اللہ کہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تو نے آیت اتاری تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ اس بات کا ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ اللہ بہت سارے ہیں جو مذاق بنا رہے ہیں کہ کون ہے جو ان کی مدد کر سکے گا۔ اللہ ہمارا مذاق تو ٹھیک ہے ہم، لیکن ہم آپ کا مذاق سننا برداشت نہیں کرتے۔ بہت سارے ہمارے نبی کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے، اللہ وہ کھلے عام مزے میں زندگی کاٹ رہے ہیں، ہم نبی کی شان میں گستاخی سن نہیں سکتے۔ اللہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے۔ اللہ ہماری زندگی کی ہر شے سے بھی، اپنی اولاد سے، اللہ اپنے مالوں سے، اپنی زندگیوں سے، اللہ ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے۔ اللہ بس ہم نے آج تک بتایا نہیں تھا، آج تک ہم نے دکھایا نہیں تھا۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اللہ ہونے والے اجلاس کو کامیاب فرما۔ اللہ ہماری تفسیر کی جو ترتیب چل رہی ہے اسے قبول فرما، ان بھائیوں کو اللہ قبول فرما۔ اللہ بڑی محبت سے اللہ ہر جمعہ کی شب میں جمع ہوتے ہیں، بڑی محبت سے تڑپ سے تیری قرآن کی تفسیر کو سنتے ہیں۔ اللہ ان کے سننے کو، اللہ ان کے عمل کرنے کو قبول فرما، فہم قرآن عمل قرآن نصیب فرما۔ اللہ امت کے جتنے بھی بیمار ہیں، خصوصاً اس مجمع میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے اولاد میں، یا اللہ ان کی نسلوں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت نصیب فرما۔
اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جتنی بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جس عہدے میں بھی آپ نے رکھا ہے، جس حال میں بھی آپ نے رکھا ہے، اللہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔